جی بہت شکریہ۔ دیکھیے میرے خیال کے اندر آپ کا جو سوال ہے نا کہ ہم اپنا احتساب کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں، جو فوری میرے ذہن میں اس کا جواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارا اپنے آپ سے تعارف ہی نہیں ہے۔ جاوید اقبال کو سب کا پتہ ہے، سارے مسائل کا پتہ ہے، لیکن جاوید اقبال کے اندر کیا مسائل ہیں اس کا جاوید اقبال کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ جاوید اقبال کے پاس وقت نہیں ہے اپنے آپ سے ملاقات کرنے کا۔ یہ جو ابھی سلمان بھائی نے بات کی تھی نا کہ ایک جو اقبال کی زبان سے کہ باہر کی دنیا دیکھنے کے لیے جو دو آنکھیں ہیں تو اندر کے لیے ایک اور آنکھ چاہیے، تو وہ جو اندر سے ہمارا، دیکھیں میں آپ فرض کریں میرے ذمے ہو کہ میں نے ایک شخص کا خیال رکھنا ہے اور میں نے ایک شخص کی مدد کرنی ہے، تو مجھے اس شخص کو جاننا بہت ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری تربیت اور اس تربیت میں ایک پورا نظام ہے جو ہمارے خاندان کا نظام ہے، ہمارا تعلیمی نظام ہے، اور جس میں ایک لفظ میں سم اپ کروں گا، جو ہمارا ویلیو سسٹم ڈیولپ، اقدار جسے کہتے ہیں، جو ایک معاشرے کی اقدار ڈیولپ ہوئی ہیں، ان سب کے نتیجے میں کچھ ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ میرا اپنے آپ سے تعارف نہیں ہے۔ مجھے بالکل یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے اندر کیا پوٹینشل ہے، مجھے بالکل نہیں معلوم کہ میرے اندر کیا کمی ہے، کیا میرے ویک ایریاز ہیں، کیا ایسے ایریاز ہیں جس پر میں محنت کروں گا۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ معاشرے میں ایک تبدیلی آنی چاہیے، حکومت کو یہ کرنا چاہیے، ججوں کو یہ کرنا چاہیے، اور افسر شاہی کو یہ کرنا چاہیے، یہ ساری کی ساری باتیں درست ہیں۔ وہ شخص جس کے زون آف انفلوئنس میں حکومت آئے گی تو وہ حکومت کو چینج کرنے کے لیے سب کچھ کرے، جس کے زون آف انفلوئنس میں ایجوکیشن سسٹم آئے گا تو وہ اس کو کرے۔ میں اور آپ اس بات کے مکلف ہیں کہ میرے اور آپ کے زون آف انفلوئنس میں کیا کیا آ رہا ہے۔ میرے زون آف انفلوئنس میں سب سے پہلے، یعنی زیر اثر، میرے زیر اثر سب سے پہلے میرا اپنا آپ ہے، اس کے بعد میرے امیجیٹ متعلقین ہیں۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ مجھے اپنے آپ سے تعارف کرنے کے لیے اگر کوئی ٹیکنیکل ٹرمز آپ بولیں تو سیلف ریفلیکشن ہے، اور ایک طرح کی میڈیٹیشن ہے، ایک طرح کا مراقبہ ہے، یکسوئی کے ساتھ غور و فکر کرنا ہے، سوچ و بچار کرنا ہے، بیٹھ کے اپنے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ سے ایک تعارف کرتے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ اور ان بائس ہو کر اپنا جائزہ لیتے ہیں اور اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں، تو پھر ہی تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ میرے اندر یہ کمی ہے اور یہ کوتاہی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سارے دوست یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری تمام گفتگو میں کوئی کرنے کا کام ہو، کوئی ٹیک ہوم میسج ہو، تو جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں اور ہم سب بھی، ہم روزانہ کچھ وقت ضرور نکالیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جس کا آئندہ، الفاظ کا اللہ مجھے معاف کرے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جس کا آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر نہیں تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی ہماری ڈیتھ ہے، آپ زندہ قوم کی بات کر رہے ہیں، ہماری زندگی کا دار و مدار یہ ہے کہ جو جمعے والے دن جاوید اقبال تھا، ہفتے والے دن اس جاوید اقبال کو اس سے بہتر ہونا ضروری ہے، اور اتوار والے دن ہفتے کی نسبت بہتر ہونا ضروری ہے۔ صرف سٹیٹک رہنا ہی کافی نہیں ہے، بہتر ہونا ضروری ہے۔ بہتر سے مراد یہی ہے کہ میری سوچ میں، میرے خیالات میں، میرے مزاج میں، میرے ریلیشن شپ میں، میرے جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ جو ان کے حقوق کی نگہبانی ہے، اس میں تو کتنی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ آپ کے جواب میں اپنے تمام دوستوں سے اپنے آپ کو سناتے ہوئے، تاکہ میں اس پہ عمل کروں، باقی اس کے ذریعے سے تمام دوستوں سے عرض کروں گا کہ ہم اپنے ساتھ کچھ وقت گزاریں اور اپنا تعارف حاصل کریں اور اپنے بارے میں دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمی کوتاہی ہے، اور اگر ہم اپنے بارے میں صحیح ریئلائزیشن حاصل کر لیں گے تو پھر اپنے آپ کو بدلنے کے راستے میں ڈلنا وہ بالکل مشکل نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ وہ بہت اوور ویٹ ہے اور جس کی وجہ سے اس کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، تو اس کو یہ ریئلائزیشن ہو جائے گی، تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہم جو کتراتے ہیں وہ اس لیے کتراتے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر محنت نہیں کی، ہم نے محنت کے میدان کو اپنے جسم سے باہر سمجھا۔
ہم نے یہ سمجھا کہ وہ چیزیں جو مٹیریل ہے وہ حاصل کر لیں گے، اور وہ چیزیں جو کہ جن کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اگر ہم ان چیزوں کو حاصل کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری زندگی بہتر آ جائے گی. اور تو اس لیے انفرادی طور پر میں اور آپ تو اس کو ابھی سے شروع کر سکتے ہیں. اس کے لیے تو کسی نظام کے بدلنے کی اور اس کے لیے کسی قسم کی اسمبلی میں بل پاس ہونے کی تو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہے. میں اور آپ ابھی سے فیصلہ کر لیں کہ میری زندگی میں ان چیزوں کی اہمیت ہے زیادہ جن کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا. میری زندگی میں ان چیزوں کی اہمیت ہے جن کو کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا اور لوٹ نہیں سکتا. اور وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ وہ دیانت ہے، وہ شرافت ہے، وہ ایمانداری ہے، وہ سچ بولنا ہے، وہ ایمان کی ایک کیفیت ہے. تو یہ تمام چیزوں پہ ہم کوشش کرنے لگ جائیں تو یہ تو جو سفر ہے نا، وہ ایک ہمارے بزرگ فرماتے تھے، وہ آپ سب نے یہ سنی ہوگی کہ جنت کا راستہ تو بہت کامیاب ہے، پہلا قدم اپنی خواہشوں پہ رکھیے اور دوسرا قدم جنت کے دروازے پر. شکریہ.